میرا بھی جنون کی حد تک کرکٹ کا شوق تھا. اچھا. ہاں کرکٹ. اور یہ منصور بھائی مجھے کرکٹ کے میدان میں آ کے جو ہے نا یہ پکڑتے تھے. اچھا. اور یہ آتے تھے کبھی موٹر سائیکل پر کبھی سائیکل پر, بھائی آپ چلو وہاں پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے, کوئی محفل ہو رہی ہے, یا کہ جناب کوئی درس ہو رہا ہے, تو میں اس کو بھگاتا تھا. میں نے کہا یار کیا ہر وقت آ جاتے ہو. اچھا میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے ان کی وجہ سے, یار مولوی صاحب کو تمہارے ہر کرکٹ کے میچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی بار آئے میرے پاس کہ پھر میں نے کہا یار اب یہ بندہ روز آتا ہے یار, چلو یار. تو یہ ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو منصور, انہوں نے ماشاءاللہ واقعی مجھ پر احسان کیا. اور پھر کرکٹ یہ کہ میں جب یہ درس وغیرہ دیتا تھا اس وقت بھی میں بہت کھیلتا تھا, لیکن آہستہ 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 پھر تنظیمی کام بڑھتے گئے, پھر ظاہر عمر بڑی ہوئی تو شادی ہو گئی, پھر دوسری مصروفیات ہو گئی. تو یہ ایک بڑا شوق میرا اسپورٹس کا. اچھا اسپورٹس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا نا, ابھی پبلک اسکول میں پڑھا ہوں, تو وہاں وہ پورا اسپورٹس اسکول ہی ہے. وہاں 2 سوئمنگ پول ہیں, 2 ہاکی کے گراؤنڈز ہیں, تو کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں, تو باسکٹ بال کورٹ ہے. تو وہ اسکول صبح 8 سے شام 4 تک اسکول ہوتا تھا. تو وہ اسکول لائف میں تو اسپورٹس ہی اسپورٹس تھا. تو پھر یوں سمجھے کہ تھوڑا سا یہ ڈائیورژن آہستہ آہستہ جا کر ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے کاموں میں انوالومنٹ رہی, اور تھوڑا سا اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. منصور بھائی کچھ میرا خیال ہے ان کے پاس شاید میرے سب سے زیادہ واقعات ہوں گے. ندیم میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. جی منصور بھائی کچھ بتائیں. یہ بلاک 8 کلفٹن میں گراؤنڈ تھا, وہاں یہ کرکٹ کھیلتے تھے, تو باپا تشریف لاتے تھے. اچھا. تو میرا فوکس یہ ہوتا تھا کسی طرح عبدالحبیب بھائی کو دعوت دوں کہ آپ, تو ہر اتوار کو میں آتا تھا, یہ مجھے بھگا دیتے, صرف میں ہی ملتا ہوں تمہیں. اور باقاعدہ مطلب ایک دفعہ دھکا بھی دیا. پھر میں نے ان سے پیچھے لگا رہا, اور ماشاءاللہ آج یہ آئے, اور آنے کے بعد آج اللہ جی کرم ہی کرم ہو گیا. آج باپا کی شفقت ہے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل ہی, لیکن سارا کرم شفقت جو ہے باپا. اچھا منصور, میں اور ہمارے ایک دوست تھے لیاقت بھائی, وہ امریکہ میں, ہم تینوں مل کے کھالے جمع کرتے تھے. تو ہمیں نا ڈیفینس کے ایڈریس سمجھ نہیں آتے تھے, فیز 2 فیز 4 فیز 5 سمجھ نہیں آتے تھے. تو ہمیں لوگ کال کرتے تھے بھائی آپ ڈیفینس سے کھال اٹھا کے آؤ, ہمیں راستہ ہی نہیں پتا ہوتا تھا. تو لیاقت بھائی اس زمانے میں پوسٹ آفس یا کوریئر سروس میں کام کرتے تھے. تو ہم نے ان کو پکڑا کہ یار یہ فیز اور راستے تمہیں پتا ہے. تو ان کی اسکوٹر ہوتی تھی اور ہم 3 بندے, میں منصور اور کبھی, پھر ہم نے ایک اور اسکوٹر لی, پھر کئی سالوں تک میری گاڑی میں ہم نے کھالے جمع کی. تو اس میں ہمیں بڑا فائدہ, سوزوکی میں کھالے جمع کی ماشاءاللہ. تو منصور بھائی اس زمانے میں, اور منصور بھائی کے ساتھ ہم نے سائیکل بہت چلائی. یہ ہمیں سائیکلوں پہ کبھی 3 اٹی محفل میں لے جاتے تھے. مطلب کلفٹن سے 3 اٹی سائیکل کل پاکستان محفلیں نعت ہوتی تھی. وہ ایک زمانے میں ایسی محفل میں امیر علیہ سنت بھی آتے تھے سہروردی صاحب کے یہاں. تو یہ اچھا منصور بھائی کا چلے, یہ پتہ نہیں آنیئر ہوگا نہیں ہوگا, لیکن ایک کارنامہ بتا دیتا ہوں کہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آج لنگر کہاں پر ہے. آج تک اچھا آنیئر ہونا چاہیے. اچھا مزے کی بات یہ مجھے پکڑتے پتہ کیا تھے, عبدالحبیب آج ادھر جانا ہے, ادھر لنگر ہے, اچھا ادھر بریانی ہے. تو میں کہا یار روز کون سا لنگر ہے یہ بھی, ہاں ان کو سب پتا. اور ان کے پاس کہاں عرس ہے, کہاں محفل ہے, کہاں جلسہ ہے. اچھا دعوت اسلامی کا اجتماع تو اتنے نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہی اتنے پروگرام اور شادی کی محفلیں, تو ہم اپنی محفلوں میں فارغ نہیں ہوتے. اس زمانے میں سنی علماء کے جلسے, اور منصور بھائی کے بعد پورے کراچی کی تو ساری رپورٹ ہوتی تھی, اور انہوں نے پکڑ کے, اچھا ہم نے نہیں جانا, انہوں نے پہنچ جانا ہے, ایسے ہی ہوتا تھا.